امام محمد نے شافعی کو کہا خبردار تم نے شکار کیا، خبردار۔ امام شافعی پڑھ رہے تھے، امام محمد کے شاگرد ہیں، تو امام شافعی نے کہا آپ تو شکار کرتے ہیں، کہا چلو تم بھی کر لو گا۔ صبح جو امام شافعی شکار کرنے گئے، شام کو آئے رات کو، امام محمد نے پوچھا کتنی نماز جماعت سے پڑھی؟ کہا ایک بھی نہیں، جنگل میں امامت کہاں ہوتی؟ امام محمد نے کہا مجھے کبھی بغیر جماعت کے دیکھا نا، ایسے ہی میرا نام لگاتا۔ یہ فرق ہے استاد و شاگرد۔ آج لوگ بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں، چھوڑے چکلے، سال ہر سال فجر میں گھر سے نہیں نکلتے، اور جب بیان کرتے تو 4 نمازوں کا، 5 کا نہیں۔ کوئی پوچھ لے کہ آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں؟ چوب کفر اسکاب برخیزت کو جامانت مسلمانی، یہ علم ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب۔ شکار کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر بندوق یا پستول سے ہم شکار کریں، پرندہ مارے یا پہاڑی بکرا مارے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہماری پکڑ میں آئے اور ہم اس کو ذبح کریں۔ بہت اونچا پہاڑ ہوتا ہے، اس سے وہ گر کر کے جاتا ہے، اتنی جلدی میں پہاڑوں میں تو آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت علماء حق کا فتویٰ یہ ہے کہ بندوق، پستول اور کلاشنکوف اور اس آلے کا جو شکار ہے وہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس بات میں تو کہہ دیا، کتے نے پکڑا، باز نے پکڑا اور اس کے منہ میں مر گیا، راستے میں مر گیا، آپ نے چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، شکار حلال ہے، لیکن اس کو نہیں مانتا۔ عجیب بات، حالانکہ وہ اس کا فرع ہے، جب اصل میں ماننی ہے تو فرع میں ماننا چاہیے۔ اس شدت کی وجہ یہ ہے، مصر میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جمال الدین افغانی، افغانستان کا تھا، قابل آدمی تھا، چند دنوں میں پوری کورس و نصاب رٹ لیتا تھا، اور اتنا تگڑا ہو گیا تھا کہ الازہر کا شیخ بنا، لیکن اس کا درپردہ تعلق تھا لینن اور اسٹالن سے، اور وہ لمبا قصہ ہے۔ اس کا شاگرد تھا مفتی محمد عبدو۔ جمال الدین افغانی سے ذہنی تاثر کی وجہ سے مفتی محمد عبدو اور مفتی محمود شلتوت مصری نے اپنے شیخ کے اتباع میں جا بجا اسلامی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ فلم بینی حلال اور بینکوں کا سود حلال، زمانے حال کا نظام تجارت ہر طرح کا حلال، اس طرح مرزائی اسلامی فرقہ، مفتی محمد عبدو نے نہیں کہا، مفتی محمود شلتوت نے لکھا ہے۔ یہ آخری بات، عیسیٰ مر چکے، حیات کے دلائل ضعاف ہے، معاذ اللہ، مفتی محمود شلتوت علیہ ما علیہ۔ مفتی محمد عبدو کا شاگرد خاص ہے شیخ رشید علی رضا مصری، تفسیر المنار کا مصنف۔ یہ بھی ظالم مضل تھا، ہندوستان آ کے انور شاہ سے گفتگو ہو گئی، اس سے سیدھا ہو گئے۔ مفتی محمد عبدو نے سینکڑوں مسئلوں میں غلط رخ اختیار کیا، علماء دیوبند نے اس کا رد کیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ شکار کے بندوق کے ذریعے جو شکار ہو جائے وہ اگر وہاں تک نہ پہنچے اور راستے میں مر گیا تو حلال ہے، بسم اللہ اللہ عمر پڑھتے ہوئے۔ یہ مسئلہ اس کا صحیح تھا، لیکن چونکہ اور مسئلے اس کے غلط تھے، اس غلط کے ضمن میں اس صحیح مسئلے کا رد ہو گیا۔ اس عاجز اور فقیر کی رائے اس میں اپنے بزرگوں کے برخلاف اس کے ساتھ ہے کہ کسی قسم کے شکار کے لیے جو ذریعے بھی استعمال ہوا وہ جوارح میں شامل ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے شکاری جانور یا شکاری گولی چلانے کے بعد جو شکار وہاں تک پہنچے اسے ذبح کرنا ضروری ہے، اور نہ پہنچے تو راستے میں مرا ہوا گولی اور پستول سے وہ بھی حلال ہے، اور اسے حرام کہنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔
گولی ایسی ہو، نوک، یہ سب بیکار بات ہے، فضول بات ہے۔ کتے سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے ناخن سے پکڑا یا پورے سینے سے پکڑا، کمزور بات ہے۔ علماء عمل اور فتویٰ اسی پر رکھے جو جمہور کا قول ہے، احتیاط اس میں زیادہ ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آئی تو اس عاجز کی رائے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس میں اپنے حضرات کا یہ کہنا کہ بندوق اور پستول کا کیا ہوا شکار بھی پہنچے آپ تک اور آپ ذبح کریں، بالکل محال قسم کی بات ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے دارالفتہ کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے رد میں اس عاجز کی رائے کے مطابق فتویٰ لکھے اور اس کو شائع کرے کم از کم، اور اس کے ساتھ یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جمہور علماء دیوبند کا کہنا یہ ہے، اور اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے، لیکن اس عاجز اور فقیر کا ان وجوہ سے اس سے اختلاف ہے، اور اگر بندوق، پستول اور تیر اور دیگر شکار بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں مر جائے اور شرائط سابقہ 5 موجود ہو، بیچتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑا گیا ہے، تو یہ شکار حلال اور طیب ہے، اس میں ادنیٰ درجے کی کراہیت بھی نہیں۔ اور آپ نے بھی روانہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اول یہ کہ کتا یا باز سکایا اور سدایا ہوا ہو، 4 شرطیں ہیں حلال شکار کرنے کے لیے، بلے شکاری جانور غیر حلال جیسے کتا، اس کے ذریعے شکار کرنے کے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، کتا یا باز سکایا اور سدایا ہوا ہو، اور سکانے اور سدانے کا یہ اصول دیا گیا کہ جب کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس کو کھانے نہ لگے، اور باز کے لیے یہ اصول ہے کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو فوراً آ جائے۔ اگر وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو، جب یہ شکاری جانور ایسے سد جائے کہ کتا پکڑ کے تمہارے لیے لائے اور باز تمہارے کہنے سے واپس آ جائے، تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ جو شکار کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ اب ان شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا، اور اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کرے، مثلا کتا خود شکار کو کھانے لگے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے، تو یہ شکار تمہارا نہیں رہا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ یہ پہلی شرط ہوگی۔ تعلمونہن یا مکلبین معلمین، تم نے ان کو سکھایا اور سیکھا ہوا اس معنی میں کہ کتے کو جب تک آپ نہ بھیجیں وہ خود نہ جائے، اور شکار کرے تو آپ کے لیے لائے، خود نہ کرے، اور باز کو راستہ سے واپس کرے تو آ جائے۔ دوسری شرط کہ تم اپنے ارادے سے کتے یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود چلا جائے۔ اس شرط کا بیان مکلبین سے کیا گیا۔ یہ لفظ دراصل تکلیف سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی ہے کتے کو سکلانے کے، پھر عام شکاری جانور کو سکلانے، شکار پر چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ تفسیری قرطبی اور جلالین وغیرہ میں مکلبین کو ارسال کے معنی میں لیا۔ تیسری شرط یہ کہ شکاری جانور شکار خود نہ کھائے، تمہارے پاس لے آئے۔ اس کا بیان مما امسکنا علیکم میں۔ چوتھی شرط یہ کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جب یہ 4 شرطیں پوری ہو تو اگر جانور تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات پکڑتے پکڑتے وہ جانور سے لڑ پڑتا ہے کتے یا باز سے، اس دوران مر جاتا ہے، حلال ہے، ورنہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک 5ویں شرط یہ بھی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کرتے ہیں۔ اس شرط کی طرف لفظ جوارح میں اشارہ ہے۔ مسئلہ یہ حکم ان وحشی جانوروں کا ہے جو اپنے قبضے میں نہ ہو، اور اگر کسی وحشی جانور کو اپنے قابو میں کر لیا گیا تو وہ بغیر باقاعدہ ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔